السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 97 اور 98 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی وہ حزب اللہ، سچی جماعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کی فضیلت اور سماجی اور معاشرتی طور پر جس ہدف کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کے لیے متعین فرمایا تھا، اس کی اہمیت، اور پھر حزب الشیطان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر جب مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور مختلف فرمائشیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم سن رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی جو وجہ ہے وہ انتہائی ان کی تنگ نظری ہے، خود غرضی، مفاد پرستی اور متکبرانہ سوچ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ رب العزت نے کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو وہ انسانوں میں سے کیوں بھیجا ہے، فرشتوں میں سے بھیج دیتے۔ یہ سوچ ان کی بڑی ہی کجروی کی طرف وہ ان کو لے کے جاتی ہے۔ کجروی یعنی ان کی سوچ میں ٹیڑھا پن ہے، درست سوچ نہیں ہے۔ دیکھیے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ انبیاء گواہ ہے کہ اصل میں جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں۔ فرشتے تو اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کے آرڈر کو اوبے کرتے ہیں۔ کائنات کا جتنا سسٹم اللہ چلا رہے ہیں اس کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔
اور پھر انسان تو فرشتوں سے بہت بہتر ہے، اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیوں؟ یہ تو مسجود ملائکہ ہے، ان فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، تو پھر انسان تو افضل ہے، یہ اشرف ہے، یہ اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ لیکن چونکہ ان کے ذہنوں میں گھٹیا پن ہے، کجروی ہے، تنگ نظری ہے، اس لیے وہ یہ سوالات اٹھاتے ہیں، یہ نان ایشوز ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کی جائے۔ جب بھی کسی قوم کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، ہمیں رہنمائی دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہر دور میں ان حکمرانوں نے، ان طاغوتی نظاموں کو قائم کرنے والوں نے نان ایشوز کو اٹھایا تاکہ قوم کو کنفیوز کریں، ان میں شکوک و شبہات پیدا کریں، غلط پراپوگنڈے کے ذریعے سے قوم کو الجھا دیں، اور ایشوز سے جو اہم ترین ان کے مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹا دی جائے۔ دور حاضر میں بھی ایسے ہی ہے۔ آج کے دور میں ہمارا مسئلہ، جتنے بھی ہمارے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں وہ نہیں ہے۔ مثلا ہمارا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رشوت ہے، شاید سود ہے، شاید بڑے جو ہیں وہ بچوں پہ شفقت نہیں کرتے، شاید چھوٹے بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے۔ اب ان ایشوز کو اگر ہم گننا چاہیں تو ہزاروں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایشوز یہ ہے جس پہ آج ساری توانائیاں ہم لگا رہے ہیں؟ قرآن پاک کی جب رہنمائی ہم لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشوز اصل میں وہ ظالمانہ، طاغوتی، سامراجی، سرمایہ پرستانہ ظلم کا نظام ہے، ظلم کا سیاسی اور معاشی نظام ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارے ایشوز موجود ہیں۔ اگر ظلم کا نظام ختم ہو جائے، قوم آزاد ہو جائے، اللہ رب العزت کی رٹ قائم ہو جائے، اس عظیم ہستی کی بالادستی قائم ہو جائے، عدل کا نظام قائم ہو جائے، تو جو ظلم کے نظام کے نتیجے میں ہزاروں ایشوز نظر آ رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو پیچھے پاور اصل میں سسٹم کی ہوتی ہے۔ سسٹم ظلم کا ہے تو بے شمار برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سسٹم عدل کا ہے تو بے شمار خوبیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایشو تو سسٹم ہے۔ قوموں کی سب سے بڑی جو قسمت ہوتی ہے وہ غلامی سے آزادی کی طرف اس کو لانا ہے۔ قومیں سمجھتی ہیں ہم غلام ہیں، شاید ہماری یہ قسمت ہے۔ قومیں سمجھتی ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، شاید یہ ہماری قسمت ہے، ایسے رہنا ہے۔ نہیں، بلکہ اصل قسمت ان کی آزادی ہے، اصل قسمت ان کی اللہ کا قرب ہے، فطرت کی طرف آنا ہے۔ اور فطرت اللہ جو ہے وہ انسانیت کو اللہ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، عدل کا نظام دینا چاہتے ہیں، انسانی حقوق کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کچھ عدل کے نظام میں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آج کی آیت مقدسہ نمبر 97 میں اس بات کو واضح کر دیا کہ درست رہنمائی وہ ہے جو تسلسل سے ہم سمجھ رہے ہیں، اور وہ رہنمائی کس کی ہے؟ جو اللہ کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور حزب اللہ کو عطا کی ہے۔ اس لیے فرما دیا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ نے جو رہنمائی دی ہے اصل میں وہی سچی رہنمائی ہے۔ اب اس رہنمائی سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس رہنمائی کے متبادل کوئی اور رہنمائی مل جائے گی تو وہ گمراہی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، جو اس راستے سے بھٹک گیا
اس نے وہ اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو، اسوہ کو چھوڑ دیا، پھر اس کا اور کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی اس کا دوست نہیں، کوئی رفیق نہیں، کوئی اس کا بہترین جو عدل کا نظام سمجھانے والا رہنما ہے وہ نہیں اس کو ملے گا۔ تو رہنمائی تو اللہ کی موجود ہے، جس کے نتیجے میں عدل کا نظام لانا ہے۔ اب یہ جو لوگ گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، سب سے پہلے ان کو دنیا کا عذاب آتا ہے، عذاب دنیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظلم کا نظام قائم ہوگا، کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کیا ظلم کے نظام کے ساتھ۔ اس ظلم کے نظام کے نتیجے میں وہ بے شمار ایک لمبی لسٹ جو خامیاں، خرابیاں، معاشرے کی تباہیاں ہیں وہ ان کو پیش آئیں گی، اور پھر اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل جہنم میں ڈال دیں گے، جمع کریں گے۔ عُمْيًا، یہ اندھے ہوں گے، بُكْمًا گونگے، وَصُمًّا اور بہرے ہوں گے۔ یہ اندھے، گونگے اور بہرے کیا مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دنیا کے اندر انہوں نے درست رہنمائی کو سمجھا ہی نہیں، سنا نہیں، توجہ ہی نہیں کی، اس لیے وہاں پر بھی وہ اندھے ہوں گے۔ جیسے پیچھے بھی آیا تھا کہ وہاں پر دنیا میں جو اندھے تھے وہاں بھی اندھے ہوں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ اور دنیا کا اندھا پن کیا ہے؟ دنیا کا بہرا پن، گونگا پن کیا ہے؟ درست رہنمائی حاصل نہ کرنا، توجہ نہ دینا، اور پھر حق اور سچی بات کو بیان نہ کرنا، گونگے بن کے بیٹھے رہنا۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی اللہ اس کو اور بڑھکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا، سوال پیدا ہو رہا ہے، حالانکہ پیچھے اللہ وضاحت فرما رہے ہیں، خود رہنمائی دے رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نمایاں کرتے ہیں کہ ان کو عذاب الہی ان پر آیا ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، آیات کا کفر کیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ مذاق اڑایا کہ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم کو دوبارہ اللہ اٹھائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک میت کو ہم قبر میں ڈال دیں، مٹی میں دفن کر دیں، اور وہ ہڈیاں اس کی چورا چورا ہو جائیں، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جہنم کے اندر جب وہ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کو عذاب ہوگا، ان کا باڈی جسم ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ اللہ ان کو زندہ کریں گے، پھر عذاب ہوگا، اور یہ جو جلد ہے ان کی، یہ جلد ایک جلد ختم ہو جائے گی، کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں رکوع نمبر 8 میں کہ یہ جلد ان کی جب ختم ہوگی اللہ اور جلد ان کو دے دیں گے، بدل دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ عذاب الہی مسلسل ان پہ رہے گا، اور ثابت ہو جائے گا کہ اللہ وہی ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر دوبارہ اٹھایا، اور اب پھر اللہ تعالیٰ اس مرحلے سے ہمیں گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، بہترین اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، صحابہ اکرام کی جد و جہد کا حصہ بنائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔